الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد حیدر ابن سید علی مہدی کی روح کو ایصال فرما دیں. صلی اللہ علیہ وسلم. مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور عزیزان محترم ماتم دارین سید الشہداء. الحمدللہ شہزادی کونین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو حسین کے عزاداروں میں شمار کیا. شکر ہے اس وحدہ لا شریک پروردگار کا کہ جس نے ہمارے دل کو غدیر کی مٹی سے اور ہماری آنکھوں کو کربلا کی مٹی سے بنایا. واقعاً لائق صد احترام ہیں وہ حضرات جو اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو چھوڑ کر غم حسین کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. شہزادی آپ تمام حضرات کی آمد کو قبول فرمائے اور ہم سب کو حقیقی حسین کا عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے. واقعاً میں پڑھنا تو نہیں چاہ رہا تھا مگر برادر محترم اور ہمارے شباب بھائی اور ہمارے بھائی سب کا جذبہ اور ولولہ دیکھ کر چاہتا ہوں کہ 4 مصروں میں سوال کر دوں اور 4 مصروں میں جواب دے کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. انشاءاللہ میری آواز اور میری بات اگر آپ تمامی حضرات تک پہنچے گی تو میرے ساتھ ہو جائیے گا. اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ میں زیادہ دیر تک مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. انشاءاللہ ایک متوسط وقت جو ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ میں اپنی گفتگو تو تمام کر دوں گا. سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ سوال یہ کہتے ہیں کہ واقعاً کربلا کے میدان میں غازی عباس علمدار دلاور کی جب مشق چھت گئی تھی، مشق سکینہ، وہ منظر بڑا عجیب و غریب تھا. اس منظر کو میں شاعری کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پہلے 4 مصروں میں سوال دیکھیے گا، اگر سمجھ میں آئے گا تو انشاءاللہ جواب ضرور دوں گا. محبت کی انا موجے غضب ڈھاتی تو کیا ہوتا. سوال دیکھیے گا. محبت کی انا
मौजे गजब ठाती तो क्या होता, जबीने वादे हक पर शिकन आती तो क्या होता। बेदार होके सुनिएगा, मोहब्बत की है ना मौजे गजब ढाती तो क्या होता, जबीने वादे हक पर शिकन आती तो क्या होता। तो इसी नुक्ते पे अक्सर करबला भी सोचती होगी, अगर शानों से पहले मश्क छिप जाती तो क्या होता। अगर शानों से पहले नहीं, देखें ये सवाल मैंने पहुंचाया कि होता क्या, अगर शानों से पहले मश्क छिप जाती तो उस वक्त करबल में मंजर क्या होता। अगर मैं 4 मिसरों में जवाब दे सका तो मेरे साथ यहीं से जुड़ जाइएगा। अगर शानों से पहले मश्क छिप जाती तो क्या होता, सरों पे सर बरसते और रन लाशों से पड़ जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरों पे सर बरसते और रन लाशों से पड़ जाता, सफों पे सफ उलट जाती, रुखे गाजी जिधर जाता। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मिलके बोलिएगा, मिलके बोलिएगा। सफों पे सफ उलट जाती, रुखे गाजी जिधर जाता, सरों पे सर बरसते और रन लाशों से पड़ जाता। तो अगर शानों से पहले मश्क छिप जाती तो आए लोगों, फुराते करबला में खून ज्यादा पानी का होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर शानों से पहले, अगर शानों से पहले, मिलके बोलिएगा, मिलके। अगर शानों से पहले, अगर शानों से पहले मश्क छिप जाती तो ऐ लोगों, फुराते करबला में खून ज्यादा पानी कम होता। ये हकीकत है, कोई इसे माने या ना माने, ये ऐसा होता ही अगर ये सूरत हाल होती। बहरहाल आइए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह से काफ़ी लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और सिर्फ अज़ाए हुसैन के हवाले से, फ़र्श हुसैन के हवाले से मैं गुफ्तगू करके इंशाअल्लाह गुफ्तगू तमाम कर दूंगा। मासूम फरमाते हैं कि जब भी कोई मोमिन मजलिस हुसैन का इरादा करता है तो फहरिस्त मेरी जद्दा बनाती है। अब फहरिस्त सुन लीजिए क्या है। जब भी कोई मोमिन मजलिस का इरादा करता है तो फेरिस्त मेरी जद्दा बनाती है। मासूम फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं, मौला फेरिस्त कैसी बनती है? कहा मजलिस कौन पढ़ेगा, पेशखानी कौन करेगा, निजामत कौन करेगा, किरात कौन करेगा, फर्श कौन बिछाएगा, कौन आधे रास्ते से वापस चला जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कौन आधे रास्ते से वापस चला जाएगा, कौन नर्म नाजुक बिस्तरों को छोड़ के यहाँ आएगा, फेरिस्त शहजादी बनाती है। फिर इमाम ने बढ़ के फरमाया कि जब भी कोई मोमिन फर्श हुसैन बिछाता है तो अल्लाह 70,000 फरिश्तों को भेज देता है। आपकी बात की तायीद कर रहा हूं कि जब भी कोई मोमिन फर्श हुसैन बिछाता है तो अल्लाह 70,000 फरिश्तों को फर्श हुसैन पे भेज देता है। परवरदिगार आलम क्या फरिश्ते आ जाते हैं, क्या बेशक आते हैं। मजलिस मुकम्मल होती है तो यहां से जाते हैं। कम से कम ये कौन ये बता रहा है कि फर्श हुसैन हमारा और आपका मोहताज नहीं है। अल्लाह अकबर। फर्श हुसैन हमारा और आपका मोहताज नहीं, हम आए या ना आए मजलिस हुसैन होगी। इसलिए कि मजलिस का वादा, मजलिस का वारिस अभी भी इस कायनात में मौजूद है। अच्छा, फरिश्ते कौन कौन से आते हैं? फेरिस्त पढ़िए तो इंशाअल्लाह पता चलेगा। सबसे पहला नाम है जनाब जिब्राइल सैयदुल मलाइका। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जाने आप बेदार हैं कि नहीं। सैयदुल मलाइका जनाब मीकाईल। सारे फरिश्तों में एक नाम है मलकुल मौत का। अल्लाहु अकबर। कुछ लोगों के चेहरे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह परेशान हो रहे हैं। देखें, मलकुल मौत का काम तो है ही रूह कब्ज़ करना, मगर यहाँ आ जाने के बाद मैं इंशाअल्लाह वाज़े कर रहा हूँ कि यहाँ आता क्यों है। परवरदिगार आलम नाम सुन के लोग डर जाते हैं, उसे कहीं और रोक देते, यहाँ क्यों भेज दिया? का दुनिया वालों को बताना ही यही चाहता हूँ कि मलकुल मौत बाद में है, अज़ादार पहले है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मलकुल मौत बाद में है, अज़ादार पहले है। बहरहाल फिर भी कुछ लोग घर में बैठ के सुनते हैं, उसे कहीं और रोक देता। यहाँ भेजने की जरूरत क्या थी? कहा नहीं, वो गया नहीं है, भेजा गया है।
اللہ اکبر. وہ گیا نہیں ہے, بھیجا گیا ہے تاکہ جا کر لوگوں کا چہرہ دیکھے اور لوگوں کے دلوں میں جھانک کے دیکھے کون آیا ہے عبادت کی نیت سے, کون آیا ہے سیاست کی نیت سے. کون آیا ہے, کون آیا ہے عبادت کی نیت سے, کون آیا ہے عبادت کی نیت سے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. کون آیا ہے عبادت کی نیت سے, کون آیا ہے سیاست کی نیت سے. یہاں آئیے, یہ فرش حسین ہے, یہاں آئیے تو صرف اور صرف عبادت سمجھ کے آئیے, سیاست سمجھ کے نہیں آئیے. اب میں آئیے کربلا دکھاتا ہوں آپ کو کہ کربلا معصومین کے اقوال کی نظر میں ہے کیا. کربلا معلیٰ تاریخ کہتی ہے, اور الحمدللہ پڑھے لکھے ہوئے یہاں پر لوگ موجود ہیں, دنیا کے تمام تر سائنسداں کربلا معلیٰ پہنچے بین الحرمین, اور چپے چپے کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے اس بات پہ مہر لگا دی کہ کربلا میں ایک وقت میں 17 یا 18 لاکھ سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے. سنیے گا, 17 یا 18 لوگ سے زیادہ لوگ, 18 لاکھ سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے. گئے کتنے؟ اللہ اکبر. گئے کتنے؟ کا کم سے کم 7 کروڑ. آپ کے علم میں ہے نا, کم سے کم 7 کروڑ لوگ گئے کربلا معلیٰ. مولا جہاں 18 لاکھ لوگ نہیں جمع ہو سکتے وہاں 7 کروڑ پہنچ رہے ہیں, پھر بھی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ نہیں لکھتی کہ کوئی دب کے مرا ہو, کوئی کچل کے مرا ہو. اللہ اکبر. کوئی دب کے مرا ہو, کوئی کچل کے مرا ہو. صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ زمین کربلا گلاب کے پھول کی مانند ہے. اللہ اکبر. بیدار ہو کے سنیے گا, زمین کربلا گلاب کے پھول کی مانند ہے. جب عزادار آتے ہیں تو پنکھڑیاں بکھیر دیتی ہے. اللہ اکبر. جب عزادار آتے ہیں, بیدار ہو کے سنیے گا جملہ, جب عزادار آتے ہیں تو پنکھڑیاں بکھیر دیتی ہے, جب عزادار چلے جاتے ہیں تو پنکھڑیاں سمیٹ لیتی ہے. بلکہ امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک وقت میں پوری کائنات کربلا میں جمع ہو جائے تو دنیا چھوٹی ہوگی, کربلا بڑی ہوگی. ایک وقت میں, ایک وقت میں. ایک وقت میں اگر پوری کائنات کربلا میں آ جائے تو دنیا چھوٹی ہوگی, کربلا بڑی ہوگی. پھر بڑھ کے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب سارے لوگ کربلا میں جمع ہو جائیں گے تو کربلا دنیا سے مخاطب ہو کے کہے گی کوئی اور ہو تو بھیج دے, جگہ خالی ہے. اللہ اکبر. کوئی اور ہو تو بھیج, یہاں پہ جگہ خالی ہے. یہ ہے عرض کربلا. لہذا عرض کربلا کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا. لہذا یہاں پہ آئیے تو عبادت سمجھ کے. اچھا بعض لوگ اور ہوتے ہیں نا, الحمدللہ ہم میں سے تو وہ لوگ نہیں ہیں, خدا نہ کرے کہ ہم میں سے وہ لوگ ہوں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ آ جاتے ہیں فرش حسین پہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کمال ہے کہ یہاں پہ آ گئے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم اپنے گھر سے چل کے یہاں پہ آئے ہیں. سرکار آپ چل کے آئے نہیں ہیں, بلائے گئے ہیں. آپ آئے نہیں ہیں, بلائے گئے. اور جو لوگ اپنے گھر میں نرم نازک بستروں پہ بیٹھ کے آرام فرما رہے ہیں وہ اس خوش خیالی میں نہ رہے کہ وہ نہیں آئے ہیں, وہ خود نہیں آئے ہیں, ان کو روکا گیا ہے. وہ اس لائق نہیں ہے. دیکھیں بالکل حقیقت اور ریئلٹی ہے, وہ اس لائق نہیں ہے کہ یہاں آ سکے تو نہیں آ رہے ہیں. وہ الگ مسئلہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مجبوریاں ہوں, اپنی ذمہ داریاں ہوں. اگر کوئی انسان جان بوجھ کے نہیں آ رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے. بہرحال یہ تھی عرض کربلا کی حقیقت جو معصومین کے اقوال کے ذیل میں الحمدللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی. مراحل آگے بھی ہیں, 10 دن کا آپ کا ساتھ ہے انشاءاللہ, اور باتیں جو کربلا کے حوالے سے ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائیں گی. مگر ایک بات اور میں کہوں کہ ایک زمانہ ایسا تھا, خود میری زندگی کا یہ حادثہ سمجھ لیجئے یا سانحہ سمجھ لیجئے یا سعادت سمجھ لیجئے, کہ جیسے ہی ظالمین کے پر بڑھے تو ظالمین نے کہا کربلا نہ آنا. کیا کریں گے؟ کہا بلاشت کر دیں گے, ختم کر دیں گے, جینے نہیں دیں گے, زیارت کرنے نہیں دیں گے.
ہوا کیا؟ سلام ہو مرجعیت پر. اللہ اکبر. سلام ہو مرجعیت پر. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، چاہے جیسے سنیے گا. سلام ہو مرجعیت پر. جیسے ہی کہا کہ آنا نہیں، ادھر آیت اللہ اعظام نے کہا سب آؤ ویزا فری کرتے ہیں. اللہ اکبر. سب آؤ ویزا فری کرتے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ ہر فرد جانے کے لیے تیار تھا. مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جو اپنے آپ کو آمادہ نہ کرے کہ ہم وہاں جائیں گے. اگر کوئی ایسا تھا تو اس کے حق میں دعا ضرور کیجیے گا، اس لیے کہ جو کربلا نہ جانا چاہے اس کی زندگی بیکار ہے. اس لیے کہ کربلا کے بغیر ہم اور آپ زندہ نہیں رہ سکتے. کربلا تو چھوڑ دیجئے، مجلس حسین کے بغیر ہم اور آپ زندہ نہیں رہ سکتے. کیوں؟ ملت کی ترجمہ ہے یہی مجلس حسین. ہم سب کی پاسباں ہے یہی مجلس حسین. دنیا ہے جسم و جاں ہے یہی مجلس حسین. دنیا میں گرد بن کے بکھر جائے گی یہ قوم، مجلس ہوئی جو بند تو مر جائے گی یہ قوم. اس قوم کی حیات بستی ہے کس میں؟ مجلس حسین میں. کہاں آنا نہیں، بلاسٹ کر دیں گے. الحمدللہ سب سے زیادہ لوگ پہنچے. دیکھ کے حیران، کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہے؟ کر دے بلاسٹ. اللہ اکبر. جملہ سنیے گا. کر دے بلاسٹ. کا نہیں کر سکتا. کیوں؟ حیران کیوں ہے؟ پھر کا حیران تعداد دیکھ کے نہیں ہوں. اللہ اکبر. بیدار ہو جائیے گا. کا حیران تعداد دیکھ کے نہیں ہوں، پریشان اس لیے ہوں کہ جب حسین نے بلایا نہیں تو اتنے آگے. اللہ جانے حسین بلائے، اللہ جانے وقت کا حسین بلائے گا تو کتنی پبلک آئے گی، کوئی تصور نہیں کر سکتا. یہ ہے عرض کربلا. اب آئیے میں اپنے موضوع کی وضاحت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والاولی. قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہاتھوں میں ہے، دنیا اور آخرت کا بھی اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہادی بھی بنائے گا تو خدا بنائے گا، اور چلے گا بھی وہی ہادی جو خدا کی طرف سے آئے گا. ہر جگہ کا بنایا ہوا ہادی چلنے والا نہیں ہے. چلے گا بھی تو چند لمحے چلے گا، اس کے بعد خدا کے کہے گا کہ علی آپ ہی زمام حکومت سنبھالیے، علی آپ ہی زمام حکومت سنبھالیے. لہذا جو بھی ہادی ہوگا برحق ہوگا وہی قابل قبول ہوگا. ہر ہادی ہماری نظر میں قابل قبول نہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ معیار ہدایت کیا ہے، ہادی ہوتا کیسا ہے، ہادی کو ہونا کیسا چاہیے. پاکستان کی اسمبلی میں عجیب و غریب سوال اٹھا. میں انشاءاللہ لفظ ہدایت پہ گفتگو کروں گا اور ہادی کیسا ہوتا ہے اس پہ میرا پورا شرح رہے گا انشاءاللہ. پاکستان کی اسمبلی میں ایک سوال اٹھا کہ جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ قیامت کا جملہ ہے. جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ ایک مرد مومن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ تیرا سوال غلط ہے، آج سے یہ سوال نہ کرنا کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی. آج سے یہ سوال کرنا کہ جب حسین نے نہیں کی تو سب نے بیعت کیوں کر لی. جب حسین نے نہیں کی تو سب نے بیعت کیوں کی؟ آج سے یہ سوال ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہادی وہ ہوگا جو کسی کے سامنے جھکے گا نہیں. ہادی ہوگا ہی وہ جو کسی کے سامنے، اسی لیے امام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکے. یہ امام بتا رہے ہیں کہ مجھ جیسا ہونا الگ ہے، تجھ جیسا ہونا، اللہ اکبر، مجھ جیسا ہونا الگ ہے، تجھ جیسا ہونا الگ. الحمدللہ عزادار بیٹھے ہیں. میں ایک سوال ہے اس کا جواب دے دوں. ہماری ینگ جنریشن سے بہت زیادہ سوال ہوتا ہے کہ آپ حسین پہ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ لفظ ہدایت ذہن میں رہے کہ آپ حسین پہ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں نہ کریں، کیوں نہ کریں بھیا؟ کوئی وجہ ہو نہ کرنے کی. انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو گریہ کرنے سے ہوتا ہے. اور مجھے تو تعجب یہی ہے کہ رونا اسی بات کا ہے کہ انسان کو پہلا رونا نہیں یاد ہے. اگر انسان کو پہلا رونا یاد ہوتا تو وہ کبھی بھی رونے پہ سوال نہیں کرتا. میں ایک سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ
ہم اور آپ حسین پہ گریا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے کہ نہ روئیے اس لیے کہ مارا آپ نے ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے جوانوں، آپ سے سوال ہوتا ہے، میں ایک معیاری جواب دے رہا ہوں، جب بھی کوئی سوال کرے تو میرا یہ موضوع، میرا یہ جواب اس کے سامنے رکھ دینا، انشاءاللہ سامنے والا انگشت بدندہ ضرور ہو جائے گا۔ کہا کہ جب آپ نے مارا ہے تو آپ گریا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی قاتل کے پہچاننے کا معیار کیا ہوتا ہے؟ سوال دیکھیے گا، میں نے کہا یہ بتائیے قاتل کے پہچاننے کا معیار کیا ہوتا ہے؟ کہا مولانا صاحب جب بھی کوئی کسی کا قتل کرتا ہے، جب بھی اذان ہو رہی ہے کیا؟ جب بھی کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو وہ اسلحوں کو چھپاتا ہے، اللہ اکبر، اسلحوں کو چھپاتا ہے، تابوت کو چھپاتا ہے، جنازے کو چھپاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ دنیا والوں کی نگاہیں اس پہ نہ پڑے، اگر پڑ گئی تو یہی کہے گا یہی قاتل ہے، یہی قاتل ہے، یہی قاتل ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہر سال تابوت نکال کے بتاتے ہیں کہ قتل کرنے والے نہیں ہیں۔ نہیں بات نہیں پہنچی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ تابوت اٹھا کے بتاتے ہیں قتل کرنے والے نہیں ہیں۔ معیار مل گیا، جو تابوت اٹھائے وہ قاتل نہیں ہے، جو دیکھ کے بھاگ جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو اٹھائے وہ قاتل نہیں ہے، جو تابوت دیکھ کے بھاگ جائے، بھائی قاتل کا معیار تو یہی ہے، وہ قاتل ہے۔ لہذا ہم تابوت اٹھا کے بتاتے ہیں کہ ہم قاتل نہیں ہیں۔ اچھا آئیے تھوڑی سی گفتگو آج ہدایت پہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے لفظ ہادی پہ، اور انشاءاللہ میں گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ ہادی کے حوالے سے جب جناب آدم کا پتلا بنایا تو اللہ نے کہا کہ تم سب کے سب اس وقت سجدے میں چلے جانا جب اس میں روح پھونک دی جائے۔ ایک جملہ پڑھ کر اور کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ خلق تو بے یدیہ، قرآن مجید میں یہ ذکر ہے، خلق تو بے یدیہ، میرے ساتھ بولیں خلق تو بے یدیہ، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس کو سجدہ کرو جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ کے ہاتھ کے قائل ہیں آپ؟ نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی قائل ہو گیا تو وہ منزل ایمان سے باہر ہو جائے گا کہ خدا نخواستہ کہ جسم والا خدا، ہم دیکھیں جسم والے خدا کے قائل نہیں ہیں، ہاں اس کو مانتے ہیں کہ جس کے اندر وہ اوصاف پائے جاتے ہیں، کہ جس کو کبھی ید اللہ بھی کہا جاتا ہے، جس کو لسان اللہ بھی کہا جاتا ہے، جس کو ید اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اب سوال یہ ہے کہ پتلا بنا کیسے؟ کہا فرشتوں کی مدد سے بنا، ایسا ہی ہے نا، کچھ فرشتوں کی مدد سے بنا۔ پارے لہا جب فرشتوں کی مدد سے بنا تھا تو تھوڑا سا تذکرہ فرشتوں کا کر دیتا، اللہ اکبر، سوال جائز ہے نا، تھوڑا سا تذکرہ فرشتوں کا کر دیتا؟ نہیں، اللہ نے کہا اس کو سجدہ کرو جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ بارے لہا کم سے کم ایک ہاتھ کا تذکرہ کر دیتا، بیچاروں نے بڑی محنت سے مٹی گوندی تھی، خمیر گوندا تھا، تھوڑا سا تذکرہ کر دیتا۔ کہا نہیں، دونوں ہاتھوں کا تذکرہ کیا ہے۔ بارے لہا دونوں ہاتھوں کے تذکرے کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار عالم آواز دے کہ میں دنیا والوں کو بتانا ہی یہی چاہتا ہوں کہ ہادی وہی ہوگا جس کو دونوں ہاتھوں سے بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہادی وہی ہوگا جس کو دونوں ہاتھوں سے بنایا جائے گا، چاہے آدم کو بنایا جائے آسمان پہ، چاہے علی کو بنایا جائے قدیر میں۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ ہادی 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 وہی ہوگا، اللہ، ہادی وہی ہوگا کہ جس کو اللہ بنائے گا۔ اچھا اب آئیے منزل ہدایت پہ ایک اور ترجمانی میں کر کے اپنی گفتگو سمیٹ دوں۔ باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام کا دور زندگی ہے۔ ایک شخص نے دعویٰ کیا، دیکھیں ہادی ہوتا کیسا ہے۔ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا کیسا ہے؟
کہا میں خدا ہوں. میں نے تاریخ پڑھی کہ یہ ہے خدا تو کیسا, تو پتہ چلا چند چیزوں کو سڑا گلا کر اس نے کچھ حشرات پیدا کر لیے, یا آسان زبان میں کہوں کچھ کیڑے اور مکوڑے پیدا کر لیے اپنے بچوں کے لیے, اور لوگوں سے جا کے کہنے لگا کہ میں ان کا خدا ہوں. جب معاملہ طول پکڑ لیتا ہے تو اکثر آل محمد کے در پہ سجدہ کرتا ہے, تب جا کر اس کا جواب ملتا ہے. لوگ آئے, آنے کے بعد کہنے لگے کہ مولا ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, کہا بلاؤ اسے میرے پاس. وہ شخص آیا, مولا نے کہا کیا دعویٰ ہے؟ کہا مولا میں خدا ہوں. پھر مولا نے پوچھا تیرا دعویٰ کیا ہے؟ کہا مولا میں خدا ہوں. پھر مولا نے پوچھا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا مولا میں خدا ہوں. کس کا خدا ہے؟ کہا مولا ان کیڑے اور مکوڑوں کا. کہا سچ بتا کیا تو نے خلق کیا ہے؟ کہا مولا بے شک میں نے اپنی قدرت و طاقت سے خلق کیا ہے. کہا اچھا اگر تو نے خلق کیا ہے تو یہ بتا ان میں سے نر کتنے ہیں, ان میں سے مادہ کتنے ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, بیدار ہو کے سنیے گا. ان میں سے مذکر کتنے ہیں, ان میں سے مؤنث کتنے ہیں؟ کہا مولا یہ تو نہیں بتا سکتا, ہادی دیکھیے گا کیسا ہوتا ہے. کہا اچھا چل یہ نہیں کر سکتا, جو مشرق کی طرف جا رہے ہیں انہیں مغرب کی طرف موڑ دے. اللہ اکبر, جو مغرب کی طرف جا رہے ہیں انہیں مشرق کی طرف موڑ دے. کہا مولا یہ بھی نہیں کر سکتا. کہا خدا کیسا ہے جس کو اپنی مخلوق پہ نہ قدرت حاصل ہو. میرے مولا نے ایک اشارہ کیا, نر الگ ہو گئے, مادہ الگ ہو گئے. پھر میرے مولا نے اشارہ کیا, جو مغرب کی طرف جا رہے تھے وہ مشرق کی طرف آ گئے, جو مشرق کی طرف جا رہے تھے وہ مغرب کی طرف آ گئے. لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ مولا نے رخ کیسے موڑ دیا. اما حیران نہ ہوئیے, جن کا دادا ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا سکتا ہے. اللہ اکبر, جن کا دادا ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا سکتا ہے, وہ ان لوگوں کو کیڑے اور مکوڑوں کے اگر رخ کو بدل دے تو اس میں تعجب کے مسئلے نہیں ہے. تو ہادی ایسا ہوگا کہ جس کی قدرت ہر محاذ پہ ہوگی. عرب کا بہت بڑا تاجر جس کی آنکھوں سے نور بینائی چلا گیا, وقت کے حاکم اور جابر بادشاہ کے پاس آتا ہے. ہادی دیکھیے گا کیسا ہوتا ہے, بس میں لفظ ہادی پہ گفتگو کر رہا ہوں. آیا, کہا کہ سنا ہے بہت پرانا تاجر ہے. کہا بے شک بہت پرانا تاجر ہوں. ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر تو مجھے کچھ دینا چاہتا ہے. اس ضعیف نے حاکم سے کہا, اب حاکم کون تھا آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ جب میں واضح کروں گا. اگر تو مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو دو چیزیں دے دے. کہ پہلی چیز یہ ہے کہ میں ضعیف ہو گیا ہوں, مجھے میری جوانی پلٹا دے. اللہ اکبر, اللہ کا شکر ہے کہ کچھ بزرگوں نے تعین کی, میری جوانی پلٹا دے. کہا یہ تو نہیں کر سکتا. کہا دوسری کیا خواہش ہے؟ کہا ایسا کر اب تو مرنے ہی والا ہوں, آخرت کی ذمہ داری لے لے. اللہ اکبر, کہا یہ بھی نہیں کر سکتا. اس نے کہا تیسرا کام تو کر سکتا ہے, مجھے میرے گھر پہنچا دے. کہا کیوں؟ کہا میں ایسی جگہ رکنا ہی نہیں چاہتا جس کا اختیار نہ دنیا پہ ہو نہ آخرت پہ ہو. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. میں ایسی جگہ نہیں رکنا چاہتا جس کا اختیار, اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے مقام پہ بیٹھے ہیں کہ جن کا اختیار یہاں بھی ہے, جن کا اختیار وہاں بھی ہے. اگر کسی کو شک ہے تو وہ مجلس حسین میں آ کر کے دیکھے کہ ان کا اختیار کتنا بڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجلس حسین ہی ایسی ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو اس لائق بناتی ہے کہ بڑا سے بڑا ہمارے سامنے ہاتھوں کو پھیلانے کو مجبور ہو جاتا ہے. اس لیے کہ حسین وہ ہے جو خود سخی ہے اور سخی بناتا ہے. کیسے؟ حسین سخی ہیں اور سخی بناتے ہیں. کیسے؟ حسین نے راہب کو اولادیں عطا کی, حسین نے فطرس کو بالوں پر عطا کی. یہ تو حسین کے سخی ہونے کی علامت ہے. حسین سخی بناتے کیسے ہیں؟ کہ کبھی دیکھنا ہونا تو مجلس میں آ جانا ہے. جب بھی مجلس ختم ہو جائے گی سارے لوگ بیٹھ جائیں گے, ایک کھڑا ہوگا حسین کے نام کا تبرک لے کے,
دنیا کا ہر بڑا انسان اس کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کے کہے گا تبرک ہمیں دے دو، تبرک ہمیں دے دو، تبرک ہمیں دے دو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ حسین سخی ہے اور تمہیں اتنا سخی بناتا ہے کہ جو تم سے بات کرنے کو گوارا نہیں کرتا ہے وہ تمہارے سامنے ہاتھوں کو پھیلانے کو مجبور ہو جائے گا۔ یہ علامت سخاوت ہے، اور اس سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا سخی بنا دیتا ہے کہ جس کی ماں کے نور کو لینے کے لیے رسول کو شب کی تاریخی میں جانا پڑے، وہی ماں یہاں پہ چل کے آتی ہے۔ یہ فرش حسین کی سخاوت ہے، یہ فرش حسین کی سخاوت ہے۔ عزیزوں، مسلسل دن بھر ماتم میں آپ تھے، الحمدللہ 2 مہینے 8 دن آپ مسلسل گریہ کریں گے۔ میں ایک بات آپ سے بتا دوں کہ یہ مجلس حسین کا نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ ایک وقت میں ایک جگہ پہ ہیں، ورنہ اور کوئی کسی کے لیے کوئی بھی پروگرام کر کے دیکھ لے، ہمارے لیے وقت نہیں ہے، مگر ہم ساری ذمہ داریوں کو چھوڑ کے یہاں پہ آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے نا، لیکن آپ گریہ کرنے کے لیے آمادہ ہیں، اور میں معصوم کا ایک قول نقل کرتا ہوں کہ گریہ کرنے میں کنجوسی نہ کیا کیجیے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے امام نے فرمایا ہے نا کہ جب بھی ہمارے جد امجد کے مصائب سنا کرو نا تو کبھی بھی گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، ایسے رویا کرو جیسے ایک ضعیفہ ایک جوان کے لاشے پہ رویا کرتی ہے۔ جزاک اللہ۔ آواز گریہ بلند ہو گئی، اللہ ان آواز گریہ پر رحمت نازل فرمائے، اللہ ان آواز گریہ پر رحمت نازل فرمائے۔ عزادارو، جب بھی حسین کے نام کا فرش بچتا ہے نا تو ٹوٹی ہوئی قبر سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی آتی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کے آنسوؤں کو رومال صحرا میں جگہ عنایت فرمائے، رونے میں کنجوسی نہ کیجیے گا۔ ٹوٹی ہوئی قبر سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی شام کے زندان میں آتی ہے، آنے کے بعد ایک معصوم سی یتیمہ کو لیتی ہے، لینے کے بعد فرش حسین پہ آتی ہے، آنے کے بعد جیسے ہی معصومہ دیکھتی ہے نا آپ کو یا حسین کہتے ہوئے اپنی دادی اماں سے سوال کرتی ہے، دادی یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا کا نام لے کے گریہ کر رہے ہیں؟ شہزادی فرماتی ہے یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ تاریخ کہتی ہے میرے عزیزوں، جناب سکینہ ایک ہی جملہ کہتی ہے، کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے، سکینہ کو تماچے نہ لگتے، سکینہ سے گوشوارے نہ چھینے جاتے۔ لو میرے عزیزوں، کربلا واقع ہو گئی، الحمدللہ۔ یہ وقت تو ہے راہ کوفہ اور شام کے مصائب پڑھنے کا، مگر کیا کروں، میری یہ سب سے بڑی مجبوری ہے کہ جب بھی عشرہ ثانی پڑھتا ہوں تو دل میں ایک ہی تمنا رہتی ہے، پتہ نہیں زندگی نے موقع دیا نہ دیا، سب سے پہلی مجلس میں سب سے پہلا مصائب جو پڑھتا ہوں وہ اس کڑیل جوان کا پڑھتا ہوں کہ جس کے سینے سے 57 برس کے ضعیف باپ نے نیزہ کھینچا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، میں اپنی زندگی کے آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں شہزادے کے مصائب، چاہے جیسے آپ گریہ کیجئے گا، بس تصور کیجئے گا جو چیزیں کہی جائیں، اس لیے کہ مصائب تصور کا نام ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ 18 برس کا جوان، اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھا، 18 برس کا جوان 57 برس کے ضعیف باپ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے بابا مقتل کی اجازت دے دیجئے، اسے پتا ہے کہ میرا بیٹا جائے گا تو واپس نہ آئے گا۔ امام نے کہا نہیں اکبر، پہلے جا کے اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو، اس لیے کہ تمہیں پال کے محمد تمہاری پھوپھی نے بنایا ہے۔ جناب زینب کے پاس آتے ہیں، جناب زینب سے کہتے ہیں پھوپھی اماں اجازت چاہیے مقتل کی۔ شہزادی نے کچھ نہیں کہا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ یہی جملہ شہزادی نے کہا ہوگا، ساری بیویوں کو اکٹھا کر کے کہا ہوگا جس سے 18 برس میں محمد کی زیارت کرنی ہے وہ اکبر کی زیارت کر، میرا اکبر لوٹ کے نہ آئے گا۔ لو میرے عزیزوں، اجازت ملتی ہے، شہزادے علی اکبر رہوار پہ سوار ہوتے ہیں، چند قدم چلتے ہیں، روایت اور مقتل کہتا ہے کہ پیچھے سے آواز آتی ہے یا بنیا محلن محلہ، یا بنیا محلن محلہ، یا بنیا محلن محلہ۔ مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، 57 برس کا ضعیف باپ کمر پہ ہاتھ رکھ کے میرے بیٹے
میرے لال اکبر ذرا آہستہ. بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا, بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا, آخر آنے کا سبب کیا ہے؟ تاریخ کہتی ہے کچھ نہیں کہا ہوگا, ایک جملہ کہا ہوگا, اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے نا تو تمہیں پتا چلتا باپ کے دل میں بیٹے کی کیا محبت ہوتی ہے. لو جناب علی اکبر مقتل میں آتے ہیں, بس یہاں سے سنیے مصائب, مقتل میں آتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, نیزہ بھی لگتا ہے. تاریخ کہتی ہے جیسے ہی نیزہ لگتا ہے نا زین سے زمین پہ آتے ہیں, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, میرے آقا میرا آخری سلام قبول کرو. مقتل فرماتا ہے حسین گرتے ہیں, حسین اٹھتے ہیں, حسین گرتے ہیں, حسین اٹھتے ہیں, لب پہ ایک جملہ ہے یا علی ادرکنی, یا علی ادرکنی, یا علی ادرکنی. مقتل میں آتے ہیں, میرا چاند کہاں کھو گیا, میرا لال کہاں کھو گیا, میرا اکبر کہاں کھو گیا. تاریخ کہتی ہے جنازہ علی اکبر کے پاس پہنچتے ہیں, کہا بیٹا اکبر یہ بتا ایک ہاتھ سینے پہ کیوں رکھا ہوا ہے, اکبر یہ بتا ایک ہاتھ سینے پہ کیوں رکھا ہوا ہے. جناب علی اکبر نے کہا بابا نیزے کی انی سینے میں ٹوٹ گئی. اللہ کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے. تاریخ کہتی ہے امام حسین نے کہا بیٹا یہ بتا کوئی خواہش ہے. جناب علی اکبر نے کہا بابا جب مدینے سے چلا تھا نا تو صغرا کی زیارت کی تھی, اب دنیا سے جا رہا ہوں تو صغرا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. آپ کی بہنیں سلامت رہیں, آپ کی بہنیں سلامت رہیں, آپ کی بہنیں سلامت رہیں. بھائی اور بہن کا پیار وہی سمجھ سکتا ہے جن کی بہنیں اس دنیا میں موجود ہیں. کائنات کی تاریخ کہتی ہے کہ امام نے 2 انگلیاں بلند کی ہیں, ساری زمینیں پست ہوتی ہیں, مدینے کی زمین بلند ہوتی ہے. اکبر دیکھ صغرا نظر آئی, کہا بابا نظر نہیں آئی. اماں کے روضے پہ دیکھ, کہا نہیں نظر آئی. نانا کے مزار پہ دیکھ, نہیں نظر آئی. کہا حجرے میں دیکھ, نہیں نظر آئی. کہا رے وہاں دیکھ جہاں پہ آخری مرتبہ خدا حافظ کیا تھا, قیامت آ گئی ہے. جیسے ہی دیکھا کہا صغرا تو نہیں ہے, ارے ایک ضعیفہ جس کے بال سفید, جس کی کمر خمید. جزاک اللہ, جزاک اللہ, اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے, جس کی کمر خمیدہ ہے. ہائے اکبر, ہائے اکبر کہہ رہی ہے, کہا اکبر وہ کوئی اور نہیں تیری بہن صغرا تیرے انتظار میں ضعیف و لاغر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. لو میرے عزیزو زیارت ہو گئی. تاریخ کہتی ہے کہ زخم علی اکبر کو دیکھا امام نے, بس آخری جملہ مصعب کا چاہے جس سے گریہ کیجئے گا, بس یہ سمجھیے گا کہ امام حسین کی اتنی مظلومی ہے کہ اپنے بیٹے کے سینے سے نیزے کی انی کھینچنے جا رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے میرے عزیزو امام نے آستینوں کو سمیٹا, عجب نہیں نجف کا رک کیا. او بابا خیبر کا در اکھاڑنا بڑا آسان تھا, جوان کے کلیجے سے برچھی کی انی کھینچنا بابا بہت مشکل ہے. یا علی ادرکنی کہہ کے جو نیزے کی انی کھینچی ہے, ارے نیزے کی انی کے ساتھ جوان کا کلیجہ گورام برپا ہو گیا. واہ علی اکبر, واہ حسین, واہ محمد. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلیہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. بار لا تجھے واسطہ محمدی والے محمد کا ہماری سبعتت و قبول فرما. بار لا تجھے واسطہ محمدی والے محمد کا غم حسین میں رونے والی آنکھوں پر رحمت نازل فرما. بار لا تجھے واسطہ محمدی والے محمد کا جو بھی بیمار ہے بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عطا فرما. بار لا تجھے واسطہ محمدی والے محمد کا جو کہ لا ولد ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. بار لا تجھے واسطہ محمدی والے محمد کا ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرما.
بارہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ غم حسین منانے کی توفیق عطا فرما۔ بارہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہمارے جوانوں کو جناب علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں حسین کا حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرما۔ بارہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا اب ہماری آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھے جاتے۔ بارہ دل بند علی مرتضیٰ حضرت ہم سب کو حضور کے ناصر و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے مرتبہ سورہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد حیدر ابن سید علی مہدی کی روح کو ایثار فرما۔